بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں مضارع مجزوم، کن وجہ سے مضارع کی حالت مجزوم ہو جاتی ہے۔ جوازم مضارع وہ کہلاتے ہیں الفاظ جو کہ مضارع کو حالت مجزوم میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے دو گروپس ہیں، ایک وہ جو ایک فعل کو ایک مضارع کو جزم کرتے ہیں، اور وہ جو دو فعل مضارع کو جزم کرتے ہیں۔ اب دو یعنی ایک دفعہ استعمال ہوگا یہ، اور دو افعال کو جزم کر دیں گے، ان کو دو مضارع کو جزم دینے والے کہتے ہیں۔ یہ دو گروپس ہیں، ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جوازم مضارع، اس میں سب سے کامن یوز ہوتے ہیں لم، لما، لی، لا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ان، من۔ ایک مضارع کو جزم کر دینے والے حروف میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس لم۔ اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے، جیسے کہ لن کی کوئی معنی نہیں تھے، اسی طرح لم کی بھی کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے، مضارع پہ آتا ہے، تو معنی پیدا کرتا ہے۔ اس میں دو تبدیلیاں یہ پیدا کرتا ہے۔ اعرابی تبدیلی میں یہ حالت مجزوم میں لے آتا ہے، جزم کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ معنوی اگر ہم تبدیلی دیکھیں تو زوردار نفی ہوتا ہے اور یہ ماضی میں ہو جاتا ہے۔ یہی فرق ہے لم اور لن میں۔ لن سے مستقبل کے معنی پیدا ہوتے ہیں، اور لام میم لم سے ماضی کے معنی پیدا ہوتے ہیں، اور نفی اس میں بھی ہے۔ یفعلو وہ کرتا ہے، لم یفعل اس نے کیا ہی نہیں یا اس نے بالکل نہیں کیا۔ اردو میں ہم ہی یا بالکل کا لفظ لگاتے ہیں تاکہ زوردار نفی کے معنی پیدا ہو سکیں۔ ایک اور کنڈیشن بھی ہوتی ہے ہمیں نفی لگانے کے لیے، اگر ہم ماضی پر ماں لگا دیں تب بھی ماضی بن جاتا ہے، لیکن یہ مضارع سے ماضی بن رہا ہے اور اس میں زوردار نفی ہے۔ ما فعل کی بھی وہی معنی ہے، لیکن مگر اس میں تاکید نہیں ہے، زور نہیں ہے۔ اگر ہم گردان دیکھیں تو ہمارے پاس لم یکتب، کتبہ یکتبو سے ہم نے اس کی گردان کی ہے۔ لم یکتب، لم یکتبا، لم یکتب، لم یکتبو، لم تکتب، لم تکتبا، لم یکتبنا، لم تکتب، لم تکتبا، لم تکتبو، لم تکتبی، لم تکتبا، لم تکتبنا، لم اکتب، لم نکتب، لم نکتب۔ دوسرے جو کون سے حروف ہیں ایک مضارع کو جزم دینے والے حروف میں، ہمارے پاس دوسری مثال ہے لما، ابھی تک نہیں، اس کے معنی ہوئے ابھی تک نہیں۔ یدخلو ہمارے پاس سادہ فعل مضارع ہے، وہ داخل ہوتا ہے۔ جب لمبا کا اضافہ کیا گیا، لما یدخل، وہ ابھی تک داخل نہیں ہوا، اس میں بھی معنی جو ہے وہ ماضی میں چلے جائیں گے اور نفی میں ہوں گے۔ ایک مضارع کو جزم دینے والے حروف کی تیسری مثال ہے لام، لام لی، اسے ہم کہتے ہیں لام امر، حکم دینا، اور یہ ہمارے پاس فعل امر غائب میں بھی ہوتی ہے اور متکلم میں بھی ہو سکتی ہے۔ لام امر حکم دینا کسی کو کہ یہ کام کرو تمہیں۔ اچھا، چوتھی ہمارے پاس مثال ہے مضارع کو جزم دینے والی میں لا، لائے نہیں کہلاتا ہے، یہ فعل نہیں ہے، یہ بھی حکم ہے لیکن یہ منع کرنے والا حکم ہے کہ یہ نہ کرو۔ پھر ہمارے پاس کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں کہ جو دو مضارع کو ایک ساتھ جزم کر دیتے ہیں، جیسے کہ ان، اگر، یہ شرطیہ ہے، شرط اور جواب شرط دونوں جو ہیں وہ پھر حالت جزم میں منتقل ہو جائیں گے۔ جیسے کہ اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا۔ ان تضربنی اضربکا، ان ایک دفعہ استعمال ہوا لیکن آگے آنے والے دونوں افعال حالت مجزوم میں چلے گئے۔ لو، لو کے ساتھ عام طور پر ماضی استعمال ہوتا ہے، اور اگر شرط مستقبل کی ہو تو ہم ان کا استعمال کریں گے۔ ہم نے پچھلے اگر لیکچر یاد ہو تو لو ہم نے یوز کیا تھا ماضی میں، ماضی شرطیہ میں، تو یہ ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے، لیکن چونکہ ماضی مبنی ہوتا ہے وہاں پہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوتے، لیکن وہاں پہ معنی جو ہے وہ مستقبل میں ہو جاتے ہیں۔ ماضی پر اگر ان آ جائے گا تو یہ اعرابی تبدیلی نہیں کر سکتا ماضی پر، لیکن معنوی تبدیلی جو ہے وہ فیوچر کی کرے گا، مستقبل کی کرے گا۔ دو مضارع کو جزم دینے والے کی دوسری مثال ہے من، جو یہ بھی شرطیہ ہے، اور عام طور پر اسماء استفہام میں سے من جب بطور شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ دو مضارع کو جزم دے دیتے ہیں، اور خاص طور پر اس کنڈیشن میں جب دو مضارع استعمال ہو۔ من یفعلو کون کرتا ہے یا کرے گا، یہاں پہ یہ
اس میں استفہام کے معنی اس میں استعمال ہوں گے، کیونکہ ہم نے جب دیکھا کہ من یفعلو آ رہا ہے تو اس میں اعرابی حالت تبدیل نہیں ہوئی ہے. جب اعرابی حالت تبدیل نہیں ہوئی تو ہم یہ کہیں گے کہ مرفوع حالت ہے اور یہ اس میں استفہام ہے. من یفعل یہاں پہ اب اس میں استفہام نہیں رہا، یہ بن گیا ہے شرطیہ. جو یہ کرے گا من یفعل ذالک، تو پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا فاولائک، تو پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا جو بھی آگے ہمارے پاس دوسرا اسم آتا ہے، دوسرا فعل آئے گا وہ بھی مجزوم ہو جائے گا. تو یہاں پہ یفعل بتا رہا ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ استفہام کا نہیں کریں گے بلکہ شرطیہ کریں گے. اب آپ کو مشق الف اور بے کرنی ہے اس کی، اور اس میں افعال کی پہلے یقیناً گردان کرنی ہے، ترجمے کرنے ہیں، قرآنی مثالیں دینی ہے. ابھی میں قرآنی مثالیں اور ترجمے نہیں کری، وہ الگ لیکچرز میں ان کے آنسر شیئر کروں گی. لم یفہم، لما یکتب، ان یضرب، ان کی آپ نے گردانیں کرنی ہے، اور پھر ہم گردانوں کا بھی لیکچر شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ میرے لیے آسانی کرے، میرے کام کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.